تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو کراچی شہر نہیں ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ نے یہ کیا ہے کہ کراچی کو تقسیم کر دیا ہے، مطلب آپ نے ایک سڑک ٹھیک کر دی، اس کے جو کنیکٹنگ روڈز ہے وہ ٹھیک نہیں کیا۔ اس شہر میں پلاننگ لینڈ مافیا کرتا ہے، کسی قسم کی توجہ نہیں ہے شہر کو بہتر کرنے کے لیے۔ سانحہ گل پلازا، سانحہ گل پلازا، سانحہ گل پلازا، سانحہ گل پلازا ایک پانی کا جو ان کا ٹرک ہوتا تھا ختم ہو جاتا تھا، پھر وہ جاتے تھے پانی لے کر آتے تھے۔ گل پلازا تو ایک یوٹیلیٹی پلاٹ تھا، گل پلازا پہ یہ بلڈنگ بننی ہی نہیں چاہیے تھی۔ پورے ڈیفینس میں آپ چلے جائیں، پورے پی ایس ایچ ایس میں چلے جائیں، آگ فائر ہائیڈرنٹس نہیں ہے، کہیں ہے ہی نہیں۔ پانی کی پائپ لائن جو کراچی آنی تھی وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا بحریہ ٹاؤن کی طرف۔ دولت تو نظر آ جاتی ہے نا، غربت نظر نہیں آتی لوگوں کے گھروں میں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی سارا ریونیو جنریٹ کرتا، سندھ نہیں کرتا، یہ بھی غلط ہے۔ جو ریاست نے کہا تعلیم ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر دیں۔ یہ سب یہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء، ہمارا افغانستان کی جنگ میں ملوث ہونا، اس کا نتیجہ ہے۔ یہ 4 سہولتیں ہیں، جو ایک پانی ہے، پانی 24 گھنٹے چاہیے۔ صبح سے اٹھتے ہیں رات سوتے ہیں، پانی چاہیے، واشنگ، کلیننگ، کوکنگ، چاہے وہ فیکٹری ہو، انڈسٹری ہو، آفس ہو، پانی 24 گھنٹے چاہیے۔ اچھا، پانی کا یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ نل کا کھولتے ہیں پانی آتا ہے، اس کی نکاسی فوراً چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو استعمال شدہ پانی ہے وہ پہلے کسی جگہ جمع کر لے اور بعد میں ایک دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد یا کچھ عرصے وہ فوراً اس کا ڈسپوزل امیجیٹ ہے، وہ بھی 24 گھنٹے چاہیے۔ کچڑا جو ہے، گاربیج جو ہے، وہ بھی روز جنریٹ ہوتا ہے۔ چائے بناتے ہیں، پتی پھینکتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، اس کا جو کاٹ کے پھل کا جو کیلے کے چھلکے فار ایگزامپل ہے وہ ڈسپوز کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ راٹ کرے گا، بو پیدا کرے گا اور بیکٹیریا پیدا کرے گا، وہ بھی روز چاہیے۔ گاربیج کا ڈسپوزل روز چاہیے، اور 24 گھنٹے نہیں تو کم سے کم 12 گھنٹے جب تک آپ جاگ رہے ہیں اور سو نہیں رہے۔ یہ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھا جو ہے پبلک ٹرانسپورٹ ہے، یہ بہت اہم ہے۔ پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ شہر کو کنیکٹ کرتا ہے ایک حصے سے دوسرے حصے تک، اور وہ اتنا ہی اہم ہے جتنا انسان کے جسم میں خون کی روانی ہے۔ جو آرٹریز ہیں جس سے خون چلتا ہے، اگر کہیں بھی وہ رکاوٹ ہو جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، مر جائے گا۔ کراچی اور ایک اور 5ویں چیز جو ہے وہ بجلی ہے۔ آج کل کے ماڈرن شہروں میں بجلی کے بغیر کچھ بھی نہیں چل سکتا، نہ فریج چلے گا، نہ فون چلے گا، نہ ہمارے لیپ ٹاپ چلیں گے، ہر چیز بند ہو جائے گی بجلی کے بغیر۔ تو 5 چیزیں ہو گئی۔ کراچی میں 5 چیزیں نہیں ہیں۔ پانی 24 گھنٹے نہیں آتا، اور ایک بہت بڑا حصہ ہے کراچی کا جو جہاں اشرافیہ رہتی ہے وہاں تو ٹینکر سے پانی آتا ہے، پائپ کی لائنیں ہی نہیں ہیں۔ نکاسی کا حال خراب ہے، اور پانی کا یہ کہ جو غریب علاقے ہیں وہ وہاں بھی پانی نہیں ہے، وہ کوئی ٹیپ لگا ہوا ہے، وہاں سے لوگ پانی بھر کے لاتے ہیں۔ اور جو لیاری جیسے علاقے ہیں جہاں 6-8 منزلہ بلڈنگ ہے، وہاں اگر پانی نہیں ہے تو نیچے سے پمپ چلانا پڑتا تاکہ پانی چڑھایا جائے، اور بجلی نہیں ہے تو پمپ نہیں چل سکتا، تو بغیر پانی کے گزارا کریں۔ گٹر جگہ جگہ بہہ رہا ہوتا ہے، اور کوئی علاقہ چاہے وہ ڈیفینس ہو، کلفٹن ہو، یا پی سی ایچ ایس، نارتھ ناظم آباد، گٹر بہتا ہوا نظر آتا ہے، چوک کیا ہوا۔ کچڑا ہر جگہ پڑا ہے، کچرا تو اب محلے میں چلا دیا جاتا ہے، اس کو اٹھانے کا کوئی نظام ہی نہیں ہے۔ تو یہ اس کے بغیر، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی۔ پانی ہے اگر آپ دیں گے تو نکاسی ضروری ہے، کچرا روز جنریٹ ہوتا، آپ نے اٹھانا ہے، ورنہ تو محلے میں کچرا جمع ہو جائے گا، اور پھر تو یہ 4-5 چیزیں جو ہے کراچی میں نہیں ہے۔ یہ ڈیفائن کرتا ہے ایک شہر کو، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں تو کراچی شہر نہیں ہے۔
پبلک ٹرانسپورٹ نے یہ کیا ہے کہ کراچی کو تقسیم کر دیا ہے. کوئی ایک ایونٹ ہو رہا ہے جو کلفٹن میں ہے، لیکن فیڈرل بی ایریا سے، ناظم آباد سے یا شیر شاہ سے کوئی آئے گا نہیں، اس لیے کہ وہ 3-4 بس بدل کے آنا پڑے گا، تو کوئی نہیں آتا. اور جس کے پاس گاڑی ہے وہ بھی نہیں آتی، وہ کہتے جی اتنی ٹریفک ہے، پہنچتے پہنچتے ہم تھک جاتے ہیں. تو جو ایونٹس ہیں اور جو ریسٹورنٹس ہیں وہ اس محلے کے ریسٹورنٹس اور محلے کے ایونٹس بن کے رہ گئے. ہم جب کبھی سوچتے ہیں کہ آج چلو باہر جا کے کھانا کھائیں، ہم ڈیفینس کے رہنے والے وہ کبھی نہیں سوچتے ہیں کہ PCHS جا کے کھانا کھائیں، وہ ادھر ہی سوچتے ہیں. تو جو ریسٹورنٹس ہیں ان کا جو دائرہ ہے بزنس کا وہ اس اپنے محلے تک محدود ہے. لیکن اگر اچھی پبلک ٹرانسپورٹ ہو جہاں لوگ باہر نکلے بس میں بیٹھے آرام سے کہیں پہنچ جائیں، تو یہ ہے کہ وہ جو ریسٹورنٹ کا جو دائرہ ہوگا کسٹمر کا وہ کافی زیادہ ہوگا. تو وہ اپنا ریسٹورنٹ کا سائز بھی بڑھا سکتے ہیں، اپنا منافع بھی بڑھا سکتے ہیں. ایک ریسٹورنٹ چلے گا تو پھر دوسرا بھی کھلے گا، مطلب معیشت ایکسپینڈ کرتی ہے اس سے، اس وقت نہیں کرتی. تو کراچی 20-25 چھوٹے چھوٹے شہر ہیں، اور ایک شہر دوسرے شہر سے رابطہ نہیں رکھتا. تو اس حوالے سے ہمارا یہ کہ کراچی ایک شہر نہیں کہلایا جا سکتا. ٹھیک ہے، منصوبے اناؤنس ہوتے ہیں لیکن یہ ٹوٹو میں ہوتے ہیں، بٹس اینڈ پیسز میں ہوتے ہیں. مطلب آپ نے ایک سڑک ٹھیک کر دی، اس کے جو کنیکٹنگ روڈز ہے وہ ٹھیک نہیں کیا. جو BRT بن رہا ہے اس کی کنیکٹیوٹی باقی. اچھا، ٹرانسپورٹ جو ہے ایک سسٹم ہے. ٹرانسپورٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک سڑک پہ بس چلا دیں اور وہ ٹھیک رہے گا. لوگ جو ہے وہ صرف اس سڑک پہ نہیں آمد و رفت کرتے ہیں، وہ مختلف علاقوں میں آتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں. تو ٹرانسپورٹ کو ہمیشہ ایک سسٹم کے ذریعے سے بنایا جاتا اور چلایا جاتا ہے. ہمارے ہاں گرین لائن بنا دی، بعد میں سوچا کہ اس کو ریڈ لائن سے بھی کنیکٹ کرنا چاہیے. تو جو کیا گرین لائن کی اسٹیشن سے اتر کے پیدل جائیں گے آدھا گھنٹہ، پھر ریڈ لائن میں بیٹھیں گے. اچھا، جب یہ جو اس کی پلاننگ ہو رہی تھی، وہ پلاننگ ہم نے نہیں کی، جو لون دے رہا تھا وہ پلاننگ کرتا ہے غیر ملکی. ہم نے تو پلاننگ کرنا چھوڑ ہی دیا ہے. تو آئے تھے میرے پاس، کیونکہ بہت لوگوں کے پاس گئے انٹرویو کرنے کے لیے. میں نے ان کو ایک بات کہی تھی کہ آپ یہ جو بھی ٹرانسپورٹ سسٹم بنائیں گے، بس کا، ٹرین کا، جو بھی ہے، اس کے اسٹیشن پہ پارکنگ لاٹ ہونا چاہیے. کیونکہ میں اس اسٹیشن سے آدھا کلومیٹر دور رہتا ہوں، میں آدھا کلومیٹر پیدل نہیں جاؤں گا. کراچی میں پیدل نہیں جایا جا سکتا. ایک تو پیدل چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے سڑک پہ، دوسرا ہے کہ گرمی بہت ہوتی ہے. تو میرے پاس موٹر سائیکل ہے یا میں رکشے میں آتا ہوں، تو میں موٹر سائیکل پارک کروں گا، ٹرین لے کے جاؤں گا جہاں بھی مجھے جانا ہے. جب میں واپس آؤں گا وہاں سے اپنی موٹر سائیکل اٹھاؤں گا یا گاڑی اٹھاؤں گا، چلا جاؤں گا. باہر ڈیولپ کنٹریز میں اس کو چھوڑے، بامبے جیسے شہر میں انڈیا میں یہی نظام ہے. بامبے میں شہر کے اندر ٹرین چلتی ہے، ہائی سپیڈ ٹرین. ہر اسٹیشن پہ پارکنگ لاٹ ہے، جہاں بس سٹینڈ ہے، ٹیکسی سٹینڈ ہے، گاڑیوں کی پارکنگ کی جگہ ہے، موٹر سائیکل کی پارکنگ کی جگہ ہے، رکشے کی سٹینڈز الگ ہے، تاکہ لوگ جو ہے وہ ایک ٹرانسپورٹ لے وہاں پہنچے. چونکہ بامبے میں فاصلے بہت زیادہ ہے، 20-20 کلومیٹر دور لوگ جاتے ہیں کام کرنے کو. تو ہمارے یہاں انہوں نے بنا دیا، لیکن پارکنگ کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو میں جانتا ہوں اب گرین لائن تو چلنے لگی ہے، لیکن میں اسی لائن پہ لوگوں کو جانتا ہوں وہ استعمال نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہنچے کیسے اسٹیشن تک. تو جو ہمارے یہاں کوئی منصوبے کے تحت پلاننگ نہیں ہو رہی ہے. دوسرا یہ کہ آپ جب ٹرانسپورٹ پلان کرتے ہیں نا، ٹرانسپورٹ پلان کرنے سے پہلے یہ پلان کرنا ہوتا ہے کہ شہر کی آبادی کس قسم کی کہاں ہوگی، رہائشی علاقے کون سے ہوں گے، لوگ کام پہ کہاں جائیں گے، شاپنگ ایریاز کون سے ہوں گے، اسکول اور کالجز کے ایریا کون سے ہوں گے. اس کے لیے ایک سروے کیا جاتا ہے جس کو اوریجن ڈیسٹینیشن سروے کہتے ہیں. کہ ایک ٹرپ ہے، چاہے کام کے ہو، شاپنگ کے ہو، اسکول کے ہو، ہاسپٹل جانے کے ہو، وہ ٹرپ اوریجنیٹ کہاں ہوتا ہے اور اس کی ڈیسٹینیشن کہاں ہے.
اس حساب سے ٹرانسپورٹ پلان کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ٹرانسپورٹ پلاننگ ہے لیکن شہر کی پلاننگ ہے ہی نہیں کہ لوگوں کا ریزیڈینشیل ایریا کون سا ہوگا اور ورک ایریاز کون سا ہوگا. تو یہ ایک کیوس اس لیے بھی نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر میں پلاننگ لینڈ مافیا کرتا ہے، اور لینڈ مافیا کا صرف ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ زمین کا ٹکڑا لے لے، وہاں ایک عمارت بنائیں، چاہے ہائی رائز ہو چھوٹی ہو، اور بیچ کے چلے جائیں منافع کما کے. اس سے کس قسم کی ٹریفک جنریٹ ہوگی، پانی پہ کتنا پریشر پڑے گا، سوریج کتنا جنریٹ ہوگا، وہ ان کی پلاننگ کا حصہ نہیں ہوتا. تو آپ دیکھیں کراچی ڈیفنس سے آپ نکلیں گے تو ایک ایکسپریس وے کہلاتا ہے جو ملی ریور کے ساتھ چلتا ہے، اس کے ساتھ 15-20 منزلہ بلڈنگ بننی شروع ہو گئی. ایک 10 منزلہ یونیورسٹی بھی بن گئی. سڑک بہت نیرو ہے، اس کا جو سروس لین ہے وہ تو 2 لین ٹریفک نہیں لے سکتا. تو وہاں اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں، چونکہ پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، پیسے والے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، گاڑیوں میں آتے ہیں، ساری گاڑیاں پارکڈ ہوتی ہے. جس کو ایکسپریس وے کہتے ہیں، وہاں پر ایک لین بچی ہوئی ہے، آپ چلائیں، اور اگر کوئی اتر رہا ہے گاڑی سے تو گاڑی رک جاتی ہے، ٹریفک جام ہو جاتا ہے. اس لیے کہ انہوں نے جس نے یہ ہائی رائزز بنائے ہیں اس کے وہ کوئی پلان کا حصہ نہیں ہے. جب آپ کا کوئی منصوبے کے تحت آپ کوئی چیز نہیں کریں گے تو ڈسٹورشن پیدا ہوگی اور پھر وہ مسائل پیدا ہوں گے. نہیں، عام عوام کو تو کنسرن ہے، اور ملک کا حال اسی لیے ہوا ہے کہ عام عوام نے سوچا ہے کہ میرا کنسرن نہیں ہے. یہ عوام کا ہی کنسرن ہے. جہاں عوام باشعور ہوں گے اور مطالبہ کریں گے، شور مچائیں گے، تو وہاں کام ہوگا. ایک وجہ کراچی کا یہ حال یہ ہے کہ کراچی کے عوام خاموش بیٹھے، اور جو اشرافیہ ہیں کراچی کے، انہوں نے کہا اگر پانی نہیں ہے تو ہم ٹینکر سے لے لیں گے. شہر میں سیکیورٹی نہیں ہے تو اپنے سیکیورٹی گارڈ رکھ لیں گے. پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے، گاڑی ہوگی ہمارے پاس تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے پبلک ٹرانسپورٹ کی. بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے تو ہم ایلیٹ اسکولز بنائیں گے جس کی تنخواہ امریکن اسکول کے برابر ہوگی، لیکن میں تو افورڈ کر سکتا ہوں تو میں بنا لوں گا. گورنمنٹ ہاسپٹلز بہت خراب ہے تو ہم 7 اسٹار ہاسپٹلز بنا لیں گے جہاں ہمیں تو علاج اچھی مل جائے گی، باقی عوام اللہ اللہ کریں. تو یہ جو لا تعلقی ہے ہمارے شہریوں کا، خاص طور پہ وہ جو طاقت رکھتے ہیں، معاشی طاقت رکھتے ہیں، یہ وجہ ہے کراچی کی تباہی کا، اور ذمہ دار رہی ہے. دیکھیں آبادی بڑھ رہی ہے اور جو پانی کی مانگ ہے وہ بھی اضافہ ہو رہا ہے. اس وجہ سے آپ نے K4 کا ذکر کیا، اس سے پہلے منصوبے آئے ہیں، K3 K2 آئے ہوں گے، اس میں ڈیلے ہے. K4 کے لیے انہوں نے جب اسٹیمیٹ لگایا، انہوں نے کہا جی پانی اتنے کی ضرورت ہے تو اتنے کا پلان بناؤ. جب تک یہ کمپلیٹ ہوگا ضرورت تو بڑھ چکی ہے، پھر شارٹیج ہوگی، پھر وہ 10 سال لگائیں گے منصوبہ بنانے میں، 10 سال لگائیں گے اس کو امپلیمنٹ کرنے میں، اس وقت پھر اور بڑھ جائے گا. تو ایک منصوبہ نہیں ہے اور وقت سے کام نہیں ہوتا ہے، اور ٹھیکے دیتے ہیں پھر کینسل کر دیتے ہیں، کوئی کورٹ چلا جاتا ہے. ایک کسی قسم کی توجہ نہیں ہے شہر کو بہتر کرنے کے لیے. اور کہاں تک آپ پانی کہاں سے لائیں گے؟ ہمارے پاس ایک کینجھر کے علاوہ اور کوئی ذریعہ ہے نہیں پانی کا. کتنا پانی لائیں گے؟ اچھا، ایک تو سپلائی کا پانی ہے، دوسرا شہر کے اندر ڈسٹریبیوشن کا ایشوز ہیں. کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں ضرورت سے زیادہ پانی آتا ہے، اور کچھ علاقے ہیں جہاں بالکل نہیں آتا. تو جہاں پانی نہیں آتا ہے لوگوں نے سکشن پمپ لگائے ہوئے ہیں جو غیر قانونی ہے. اگر میں اپنے گھر میں سکشن پمپ لگا لوں تو ساتھ والے گھر میں پانی نہیں ہوگا، پھر وہ بھی لگا لیتا ہے. سب نے سکشن پمپ لگا لیا، اسی لیے پانی کی پائپ ٹوٹتی رہتی ہے کراچی میں، کیونکہ جہاں جوائنٹس ہوتے ہیں وہ سکشن پمپ کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ جاتے ہیں. پھر یہ کہ پانی کی لائن اور سویج کی لائن ساتھ ساتھ چل رہی ہے، دونوں میں لیکیج پیدا ہو گئی تو سویج کا پانی فریش پانی میں، صاف پانی میں مل جاتا ہے، اسی لیے پانی بھی صاف نہیں ہے شہر میں. اور یہ جو پانی کی لائنیں ہیں اس کی جو وڈتھ ہوتی ہے جس کو فیرول کہتے ہیں، دائرہ کتنا ہے، کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے.
چونکہ مختلف وقت میں پائپ لگی ہے. اب ایک پائپ لگی ہے اس کی فرض کرے 2 انچ فرول ہے, اس سے کنیکٹ کرنا ہے آگے 5 کلومیٹر, تو 2 انچ کی پائپ لگنی چاہیے نا. نہیں جی پیسے نہیں ہیں تو پھر 1.5 انچ کی لگا لو, تو وہ جوائنٹ وہاں کٹ جاتا ہے, پانی اوور فلو کرتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے پانی. یہ پورا نظام انہوں نے بگاڑ دیا ہے پچھلے 40-50 سال میں. میں جب پڑھتا تھا یہاں 1970s تک, کراچی ایک بہت اچھا شہر ہوتا تھا, افراتفری نہیں ہوتی تھی. ہم صدر میں پڑھتے تھے, کالج تھا ہمارا, کالج سے نکل کے ایسے ہی ٹہلتے تھے ہم. یہ نہیں ہوتا تھا کہ پیچھے سے کوئی رکشہ مار دے گا یا بس ہمیں ٹکر مارے گا. ایمپریس مارکیٹ کے علاقے میں بھی آرام سے ہم چل سکتے تھے. ٹرانسپورٹ سسٹم اچھا تھا, ٹرام چلتی تھی, جہاں بھی جانا ہے آپ جس بیٹھ جائے ٹرام پہ آپ کو لے جائیں گے. بسیں بھی چلتی تھی. لیکن تو کراچی یونیورسٹی میں جب آئے اس وقت تک بھی کراچی یونیورسٹی شہر سے باہر تھا, 12 کلومیٹر دور تھا. کراچی یونیورسٹی اور شہر جہاں تک تھا اس کا فاصلہ 12 کلومیٹر تھا. وہاں کچھ بھی نہیں تھا, حسن اسکوائر بھی نہیں تھا, اور سبزی منڈی جو پرانی سبزی منڈی اب کہلاتی ہے وہ اس وقت بن رہی تھی. تو گرو مندر کے بعد جو ہے ہمیں خالی زیادہ تر علاقہ خالی ملتا تھا. ہر شہر ایکسپینڈ کرتا ہے, ہر شہر بڑا ہوتا ہے, اس کی آبادی بڑھتی ہے, لیکن ایک منصوبے کے تحت ہوتی ہے. اب جو ایک علاقہ ہے کلفٹن کا, 2007 میں میں کوشش کر رہا تھا وہاں کوئی فلیٹ لیا جائے, اور میں اس وقت کراچی واٹر بورڈ کے ساتھ کچھ کام کر رہا تھا, ان کے بجٹ انالیسس کر رہا تھا. تو انہوں نے مجھے فون پہ سن لیا بات کرتے ہوئے. اس نے کہا جی وہاں بالکل نہیں لینا. اس نے کہا جی مکانات سارے بن گئے ہیں, نہ پانی کی پائپ لائن ہے نہ سویج کی پائپ لائن ہے, اور ہم ڈال اس لیے نہیں سکتے ہیں کہ یہ پائپ لائن ساری سیدھی جانی ہے, آگے پیچھے ٹیڑھی تو نہیں ہو سکتی نا. اب ہر جگہ جگہ گھر بن گئے, وہ گھر تو گرا نہیں سکتے. تو یہ کراچی کے ساتھ ہوا ہے. اور جو سب سے جو ذمہ دار, ڈائریکٹلی جو ذمہ دار ہے, جو بلڈرز ہیں کراچی کے, انہوں نے کراچی کو تباہ کیا ہے فزیکلی. جی لاہور اگر بہتر ہے تو نسبتاً بہتر ہے. لاہور کے اپنے مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں, لیکن مطلب کچرا آپ کو ہر جگہ ملے گا. میں ابھی 6 مہینے پنجاب میں کام کر کے آیا ہوں. بہت شہر کے مسئلے ہیں وہاں پر. جو کچھ ایلیٹ علاقے ہیں لاہور کے جو بہت خوبصورت کر دیے گئے ہیں, لیکن اگر آپ سائٹ کے علاقے میں چلے جائیں تو وہاں وہی پرانا لاہور ہے جیسے تھا, لیکن نسبتاً بہتر ہے. کراچی تو بالکل کوئی مطلب جب جس علاقے میں, جس شہر میں مجھے ایک بلڈنگ بنانی ہے 10 منزلہ یا 15 منزلہ, اور اس کے لیے نہ تو پانی کا انتظام ہے نہ اور بجلی کا انتظام ہے, اور میں بنا دوں گا اور فلیٹ بیچ دوں گا, اور وہاں پھر لوگ سکشن پمپ سے پانی لیں گے, وہ پانی جب نکاسی ہوگی تو ساتھ والے گلی میں اوور فلو کرے گا. بجلی کے لیے میں اپنی ایکسٹرا ڈالوں گا تو PMT برسٹ ہو جائے گا وقتاً فوقتاً. یہ کراچی کے معمول چیزیں ہیں نا اس طرح کی, لیکن وہ بلڈنگ بنی کیوں؟ تو جب آپ بغیر کسی منصوبے کے, ہمارے ہاں جو اتنی بڑی بڑی بلڈنگ بنی ہے, فائر بریگیڈ کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ 20 منزل پہ پہنچے. وہ ایک حد تک آگ بجھا سکتے, اس کے اوپر پھر وہ کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی ہے. ابھی جو حادثہ ہوا آگ کا, یہ گل پلازا کا, وہ ایک پانی کا جو ان کا ٹرک ہوتا تھا ختم ہو جاتا تھا, پھر وہ جاتے تھے پانی لے کر آتے تھے, تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگتا تھا واپس آنے میں. وہاں پر کوئی پانی کا انتظام ہی نہیں تھا. ہر شہر میں آپ جائیں جو مہذب شہر ہے, میں تو کراچی کو اب مہذب شہر بھی نہیں کہتا, وہاں آپ کو پانی کے ہائیڈرنٹ لگے رہتے ہیں, جگہ جگہ ہوتے ہیں, کہ جہاں آپ آگ لگی پانی فوراً وہیں سے پانی لے لیا آپ نے.
یہ ہائیڈرینٹ ہے ہی نہیں اب ہائیڈرینٹ ہے ہی نہیں. میں پورے ڈیفینس میں آپ چلے جائیں, پورے PCHS میں چلے جائیں, آگ فائر ہائیڈرینٹس نہیں ہے, کہیں ہے ہی نہیں. تو آپ نے ابھی جو ڈسکشن کی ہے, ہم نے بیشتر مسائل ڈسکشن کی ہے, اس میں مین جو ہمیں کی پوائنٹ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ پلاننگ نہیں ہے ہماری ان چیزوں کے حوالے سے. جی نہیں ہے. اچھا, سب سے پلاننگ کی جو ہم بیسک بات کرتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ہماری کتنی پاپولیشن ہے شہر کی, ہمارے پاس ابھی اس کی پاپولیشن پہ بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ ہم یہ وہ اعتراض ہمیشہ رہے گا, اس پہ ہمیں نہیں جانا چاہیے. گورنمنٹ کا جو فگرز ہے وہی لے لیتے ہیں, لیکن انہی فگر کو لے کے ہم دیکھیں کہ سہولتیں ہے یا نہیں, تو نہیں ہے. ہم اگر سمجھتے کہ گورنمنٹ کا اسٹیمیٹ کم ہے, وہ کم کو تو فیسلٹی دینا آپ, باقی اضافی جو ہے اس کو بعد میں دیکھیں گا. وہ تو یہ بھی نہیں مل رہا. جو ایشوز ہم نے ڈسکس کیے ان تمام میں آپ کو لگتا ہے مین ایشو ایک کیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ تمام چیزیں لیڈ کرتی ہیں؟ کراچی کا ایک انٹیگریٹڈ گورنمنٹ ہونا چاہیے, پورا کراچی, اور یہ تمام فیسلٹیز جو ہے پانی کی نکاسی, کچرا اٹھانے کا کام, بلڈنگ کنٹرول, کون سی بلڈنگ کہاں بنے گی, کیسے بنے گی, کتنے منزل کی بنے گی, یہ, اور بلڈنگ بننے کے بعد اس کی سپرویژن کہ وہ بلڈنگ بننے کے بعد ویسے ہی ہے یا اس کو وائلیٹ کیا گیا ہے. مثلا طارق روڈ پہ جتنی بھی بلڈنگز ہیں سب کی جو انڈر گراؤنڈ پارکنگ تو بنی ہے, لیکن وہاں دکانیں آ گئی ہیں, وہ وائلیشن ہے. کس کی ذمہ داری ہے اس وائلیشن کو چیک کرنے کی؟ کوئی نہیں دیکھتا. اور گل پلازا تو ایک یوٹیلیٹی پلاٹ تھا. گل پلازا پہ یہ بلڈنگ بننی ہی نہیں چاہیے تھی, وہ تو یوٹیلیٹی پلاٹ تھا. اور یہ تو بہت عام ہے کہ 2 منزل کا اجازت لیتے ہیں, 4 بنا لیتے ہیں. اور تو جو بہت ساری بلڈنگز اب بن رہی ہے جس کی دوسرے تیسرے منزل تک پارکنگ ہے, لیکن اس کا جو گاڑی کا راستہ اتنا تنگ ہے کہ کہیں کہیں روک کے ریورس کر کے پھر آگے گھمانا پڑتا ہے. ٹرننگ ہی وہ جتنی ٹرننگ ریڈیس دینی چاہیے وہ نہیں دیتے. یہ بلڈنگ بنتے وقت کسی کی ذمہ داری ہے نا جو چیک کریں کہ بلڈنگ صحیح بن رہی ہے, جو بھی پلانز میں ہے اس کے تحت. کوئی نہیں دیکھتا. مطلب میں نے ایک پلان منظور کروا لیا, بعد میں جو مرضی کروں. دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک اچھا خوبصورت علاقہ بنایا ہو. پہلی بات تو یہ کہ نیا شہر آپ اتنی دور بنائیں گے وہ کراچی والوں کے تو کام نہیں آئے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ میں بحریہ ٹاؤن میں رہوں اور میرا دفتر میکلوڈ روڈ پہ ہو اور روز صبح 2 گھنٹے آنے کے لگاؤ اور 2 گھنٹے جانے کے لگاؤ. یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ تو ایک, میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ ایک میرا گھر یہاں شہر میں ہے اور ایک میں نے وہاں بھی گھر لے لیا, ویکینڈ پہ جا کے گزارتا ہوں. لوگ رہ رہے ہیں وہاں لیکن چھوڑ کے بھی آ رہے ہیں. بہت سارے لوگ اب چھوڑ کے آ رہے ہیں وہاں سے, اس لیے کہ وہ روزانہ اتنا, وہ لوگ رہ رہے ہیں جن کو شہر آنے کی ضرورت نہیں ہے, ریٹائرڈ ہے, لیکن اتنا پبلک انویسٹمنٹ اور پانی کی پائپ لائن جو کراچی آنی تھی, آپ نے K4 کی بات کی, وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا بحریہ ٹاؤن کی طرف. جو پانی کراچی آنا تھا وہ ڈائیورٹ کر دیا گیا بحریہ ٹاؤن کی طرف, اور کم سے کم آدھی زمین بحریہ ٹاؤن کی تو قبضے کی ہے. وہاں گوٹ تھے, آبادیاں تھیں, گاؤں تھے, زبردستی ان کو مسمار کیا گیا. تو یہ کون سا طریقہ ہے شہر کو بنانے کا؟ وہی بات ہے نا کہ لا قانونیت ہے. جو بلڈرز ہیں وہ آپ جو مرضی بنا لے, جہاں بنا لے. اور کراچی کے باہر ہاؤسنگ بنانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ کراچی کے اندر بے انتہا خالی زمین پڑی ہوئی ہے. آپ کسی دن آواری ہوٹل کے روف ٹاپ ریسٹورنٹ میں جائیں اور وہاں سے آپ دیکھیں, آپ کو پورا خالی نظر آئے گا کراچی. تو جب اب کیوں نیا علاقہ لا رہے ہیں ریزیڈنٹس میں جبکہ پانی نہیں ہے, کسی جگہ پانی نہیں. میں گورنمنٹ میں تھا 2010 اور 2011 میں, سندھ گورنمنٹ میں, تو ایجوکیشن سٹی بنائی جا رہی ہے, ابھی بھی ہے, فائلوں پہ تو ہے. جب وہ آیا میرے پاس اپروول کے لیے تو میں نے یہی سوال پوچھا کہ ان کا پانی کہاں سے آئے گا؟ پانی آپ ان کو دیں گے تو پھر جو موجودہ شہر میں لوگ رہ رہے ہیں انہی سے لے کے دیں گے نا, تو پھر ہمارے پاس نہیں ہوگا پانی جو رہتے ہیں یہاں. پانی تو ہے نہیں.
تو لیکن یہ بلڈرز جو ہیں، جو لینڈ مافیا ہے، ان کا تو منافع ریاست نے گارنٹی کرنا ہے. وہ بنا کے بیچ دو، چاہے وہ خالی پڑا رہے، پانی نہ ہو، آنے جانے کے راستے نہ ہو. تو یہ لاقانونیت کا شکار ہے کراچی. دیکھیے کسی بھی چیز کی قیمت جو ہے نا ڈیمانڈ اور سپلائی سے بنتی ہے. جس چیز کی سپلائی زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت گر جاتی ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہو سپلائی کے مقابلے میں قیمت بڑھ جاتی ہے. لیکن یہاں زمین کی قیمت ایک اور فیکٹر سے بھی بڑھ رہی ہے، وہ ہے سطح بازی. ایک بلڈنگ بنی ہے یہاں جو آدھی بن کے رہ گئی، اس میں پہلے 24 فلیٹ وہ بلڈر نے ہی خرید لیے، اور میسج یہ گیا کہ جی اس کے سارے فلیٹ بک چکے ہیں. تو جو اور کوئی جاتے تھے لینے کو، انہوں نے کہا جی ہم نے تو سارے بیچ دیے ہیں، آپ وہ فلانے اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جائے، وہ شاید آپ کو دیں گے. تو ڈیمانڈ بڑھ گئی نا، آپ نے خود ہی سپلائی کم کر دی اس کو اپنے پاس بلاک کر کے. 24 فلیٹ بلاک کر دیے اور کہا کہ جی اب تو اور نہیں ہے فلیٹس، لوگ آ رہے ہیں، تو پھر قیمت بڑھ گئی. یہ ساری جو ہے 3 لوگ بیٹھتے ہیں، الف نے بے سے لیا، بے نے اے سے لیا، پھر اس نے الف کو بیچا اور قیمت بڑھا دی. یہ قیمت کراچی کی ریئل اسٹیٹ کی بڑھ رہی ہے صرف سطح بازی سے بڑھ رہی ہے، وجہ سے بڑھ رہی ہے. اور جو مڈل کلاس، لو مڈل کلاس ہے، ان کے پاس تو رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے. کیونکہ جب سے آج سے 40 سال ہو گئے ریاست نے کہا کہ ہاؤزنگ ہماری ذمہ داری نہیں ہے لوگوں کو مکانات دینے کی. 40 سال پہلے تو تھا. اگر آپ جو 5 ایئر پلانز ہوتے تھے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، اس میں ہاؤزنگ کا ایک چیپٹر ہوتا تھا کہ کتنی ڈیمانڈ ہے ہاؤزنگ کی، کتنی بنانی ہے، وہ ساری ایک منصوبہ ہوتا تھا. اب 1980 کے بعد جو ہے ریاست نے کہا کہ مکانات دینا ہماری ذمہ داری نہیں، لوگ خود ہی کر لیں، مارکیٹ کریں، پرائیویٹ سیکٹر کریں. اچھا، پرائیویٹ سیکٹر صرف وہ چیز بیچے گا جو بکے گی، وہ چیز بکے گی جس کی قوت خرید ہوگی. جس کے پاس قوت خرید نہیں ہے اس کی چیز کوئی نہیں بنائے گا. تو ایلیٹ لگژری ہاؤزنگ تو بن رہی ہے، اشتہار بھی آتے ہیں اس کے. ہاؤزنگ کالونی کے اندر ریس ٹریک بھی ہے اور سوئمنگ پول بھی ہے اور جمنیزیم بھی ہے اور ساری چیزیں ہیں. لیکن جو مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس ہے، غریب ہے، ان کے پاس تو رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہم سرویز کرتے ہیں، ایک کمرے میں 20 لوگ رہتے ہیں کراچی میں. آپ صرف دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، شہر کے بیچ میں کچی آبادیاں ہیں، ڈیفینس کے بیچ میں کچی آبادیاں ہیں، وہاں ایک کمرے کے گھر ہے، ایک جس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے. ایک کمرہ ہے جس میں کوئی کھڑکی نہیں ہے، اس میں 4 لوگ رہ رہے ہیں. تو جو مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس ہے، ان کے لیے ان کے پاس تو مکان رہنے کو ہے نہیں، اور ریاست نے کہا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. تو مکان تو جو امیر لوگ خرید سکتے ہیں، اور امیر لوگوں کے پاس پیسے ہیں کہ وہ خرید لیتے ہیں بیچنے کے لیے، اس سے قیمت بڑھ جاتی ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ریاست کے قدریں کیا ہے. ہم نے 1980 کی دہائی سے ہم نے جو قدریں رکھی ہے وہ نیو لبرل اکنامکس کی رکھی ہے کہ منافع ہر چیز ڈٹرمن کرے گا، جس میں وہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ معیشت چلائے گا جس طرح بھی وہ چلانا چاہے، ریاست کا کوئی دخل نہیں ہوگا. تو ہاؤزنگ میں بھی ہم نے یہ کیا کہ آپ زمین کو استعمال کریں خرید و فروخت کے لیے، آپ اس کو بلاک کریں، سطح بازی کریں، قیمت بڑھائیں، اس سے لوگوں کو رہائش نہ ملے، وہ پرائیویٹ سیکٹر کا تو مسئلہ نہیں ہے، ریاست کا ہے. لیکن ریاست نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہی چیز ہم نے تعلیم میں کیا. ریاست نے کہا تعلیم ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر دیں. تو ہوا یہ کہ بڑے ایکسپینسو اسکولز بن گئے ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیز بن گئی ہے، لاکھ روپیہ مہینہ فیس ہے. کون جا سکتا ہے؟ صرف امیر خاندانوں کے بچے جا سکتے ہیں. مڈل کلاس کے بچے پبلک یونیورسٹی میں جا رہے ہیں.
اچھا یہ پرائیویٹ یونیورسٹیز جب کہ اتنا فیس چارج کریں گے تو اپنے ٹیچرس کو بھی اچھی پے دیتے ہیں، تو پبلک یونیورسٹیز سارے اچھے ٹیچر نکل کے پرائیویٹ یونیورسٹی میں چلے گئے. پبلک یونیورسٹی میں جہاں مڈل کلاس جاتی ہے ان کو اچھی تعلیم نہیں ملتی، کیونکہ اچھی تعلیم نہیں ملے گی تو اچھی جابز نہیں ملے گی، وہ بے روزگار ہوں گے یا چھوٹے موٹے کلرک بن جائیں گے زیادہ سے زیادہ. اور جو غریب ہے وہ تو یونیورسٹی پہنچنے کا سوچ ہی نہیں سکتے، اسکول ہی نہیں جاتے ہیں تو یونیورسٹی کیسے پہنچیں گے؟ ٹھیک ہے نا. تو ہم نے تعلیم میں بھی یہ کیا، ہم نے ریاست نے کہا کہ تعلیم ہماری ذمہ داری نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر دے گا. تو خوب پرائیویٹ اسکولز کھل گئے، پرائیویٹ یونیورسٹیز کھل گئی جہاں لوگ جاتے ہیں، اور جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ پھر پبلک یونیورسٹی میں جاتے ہیں. آپ کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، 1970s میں پڑھتا تھا. پولیٹیشنز کے بچے، فیڈرل سیکرٹریز کے بچے، جرنیلوں کے بچے میرے کلاس فیلوز تھے. اب جو ہے آپ کو وہ ملیں گے جو بس کا کرایہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. آپ یونیورسٹی روڈ پہ جائیں، وہاں قطار ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کی، چلتے ہوئے جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، کیونکہ وہ بس نہیں افورڈ کر سکتے. تو ہم نے معاشرے کو ڈیوائڈ کر دیا نا، تقسیم کر دیا. ایک اشرافیہ کا معاشرہ ہے جو ڈیفینس اور ایسے علاقوں میں رہتے ہیں، ایک عوام ہے جو کوارٹرز میں رہتے ہیں، بسوں میں سفر کرتے ہیں، پیلے اسکول میں جاتے ہیں. تو اچھا یہی وجہ ہے کراچی کی کرائم کی. یہ میرا تجربہ ہے، میں اسلام آباد میں رہتا تھا، ہمارے ایک دوست کا یہاں گھر ہے، اس کے پاس میں آ کے رہتا تھا. تو وہ ڈاکہ پڑا، تو اس کے کامنٹس یہ تھے، اتنا بڑا گھر ہے، ہمارے پاس تو ایک کمرہ بھی نہیں ہے. اب اندازہ لگائے اس کے ذہن کو انالائز کریں، کیا کس وجہ سے وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے جو دو معاشرے بنائے ہیں، اشرافیہ کا اور ایک عوام کا. عوام کے پاس نہ تو رہنے کی جگہ ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک فیملی ہے، ایک کمرے میں رہ رہی ہے، اس کی ٹین ایج لڑکیاں ہیں اور ٹین ایج لڑکے ہیں، وہ سب ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک طرف تو ہم واویلا مچاتے ہیں شرم اور حیا کی، وہاں کیا شرم کیا حیا ہو سکتا ہے. آپ نیند میں جب سوتے ہیں تو آپ نے دوپٹہ سر پہ، کیا وہ جسم پہ بھی نہیں رہتا، چادر بھی نہیں رہتی ہے. تو یہ اس حالت میں، اچھا بچے جو ہیں ان کو کھیلنے کی جگہ نہیں ہے، بچوں کو بھاگنے کی جگہ چاہیے ہوتی ہے کھیلنے کی. یہ چھوٹے چھوٹے جو دربے بنے ہوئے ہیں لیاقت آباد میں اور ان علاقوں میں، وہاں تو بچوں کو اپنے کمرے میں کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں، صبح امتحان ہے، ساتھ والے گھر میں ریڈیو چل رہا ہے، ٹی وی چل رہا ہے، وہ پڑھ نہیں پا رہے ہیں. یہ دیکھیں نا کس قسم کے مسائل ہم نے شہر میں کریٹ کیے. شہر کو ہم اس طرح انالائز کریں کہ جی گھر اچھے ہیں، سڑکیں اچھی ہیں، پانی بھی ہے، ٹرانسپورٹ بھی ہے، لیکن لوگوں کی زندگی ہم نے عذاب کر دی ہے اس شہر میں. یہ غریب کا تو کوئی نہیں ہے نا. ابھی اس وقت جو مہنگائی چل رہی ہے، جو عورتیں کام کرتی ہے گھروں میں، پارٹ ٹائم صفائی وفائی کرنے آتی ہے نا، جس کو ہم ماسی کہتے ہیں. پہلے آج سے 6 مہینے تک، 4 مہینے تک یہ سب چنگچی میں آتے تھے ایک گروپ میں، اور پر ہیڈ ان کا پیمنٹ ہوتا تھا جیسے. اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری پیدل آ رہی ہوتی ہے. تو ایک دن میں نے پوچھا روک کے، میں نے کہا کیا چنگچی بند ہو گئی ہے؟ اس نے کہا نہیں، بہت مہنگی ہو گئی ہے، ہم نہیں افورڈ کر سکتے. تو میں نے کہا کتنی دور چل کے آنا ہوتا ہے؟ اس نے کہا 1 گھنٹہ لگتا ہے. تو ہم نے ریاست نے جب یہ کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ مکان بھی خود انتظام کریں، اگر قوت خرید ہے تو مکان خریدے، نہیں ہے تو نہ خریدے. اچھا پھر وہ جہاں جھگی لگاتے ہیں، ہر کچھ سال کے بعد آپ بلڈوزر لا کے اس کو اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو سے ہٹا دیتے ہیں. جس نے تھوڑا پیسہ جمع کر کے ایک چھوٹا سا مکان بنایا، آپ نے گرا دیا اس کو کہ جی یہ تو انکروچمنٹ تھا. ریاست تو پوری دشمن ہے عوام کی. کراچی والوں میں، کراچی کا اس لیے ہمیں بہت نظر آتا ہے کیونکہ بڑا شہر ہے اور اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے، بہت قریب لوگ رہتے ہیں، تو اس کی شدت مسائل کے بڑھ جاتی ہے. لیکن اگر آپ ٹھٹا چلے جائیں، وہاں یہی مسائل ہے لیکن شدت نظر نہیں آتی ہے، اس لیے کہ چھوٹا شہر ہے اور وہاں لوگ گزارا کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں شدت زیادہ ہے ان چیزوں کی، مسئلے وہی ہے ہر جگہ. لاڑکانہ میں بھی آج پانی کھڑا ہے، گٹر کا پانی کھڑا ہے.
اور وہ شرم کی بات اس لیے کہ 5000 سال پہلے لاڑکانہ والوں کو پتہ تھا پانی کا نظام کیسے کرنا ہے. موہنجو دارو میں جو نمایاں چیز ہے موہنجو دارو میں یہ ہے کہ پانی چڑھاتے تھے وہ 2 منزل ایک منزل پہ, اور پانی کی نکاسی کا نظام بہت اچھا تھا ان کا, صاف ستھرا شہر تھا 5000 سال پہلے, جو آج ہم نہیں کر سکتے. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف کراچی کے مسائل ہے, مسائل ہر جگہ, کراچی میں شدت زیادہ ہے. نہیں, میں نے کہا نا ہم نے 2 معاشرے بنائے ہیں نا, ایک اشرافیہ کا معاشرہ جن کے پاس اچھے خاصے پیسے ہیں, وہ ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر کراچی کی 2 ملین پاپولیشن ہے فرض کریں, اور 1% کے پاس پیسے ہیں, تو وہ تو 2000 فیملیز ہیں جو بہت پیسہ خرچ کرتی ہے اور آپ کو نظر آتا ہے. میری ایک دفعہ شوکت عزیز سے آرگیومنٹ ہو گئی تھی. شوکت عزیز نے بھی یہی کہا کہ آپ زمزمہ چلے جائیں, وہاں لوگ ٹیبل کے لیے لائن لگاتے ہیں, بہت مہنگے ریسٹورنٹس ہیں, لیکن باہر لوگ کھڑے ہیں کہ وہ ٹیبل خالی ہو تو ہم جائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ کسی مڈل کلاس ایریا, لوور مڈل کلاس ایریا میں میرے ساتھ چلیں رات 2 بجے, وہاں بھی ریسٹورنٹ کے باہر ایک لائن ہوتی ہے بچا ہوا کھانا لینے کے لیے. دولت تو نظر آ جاتی ہے نا, غربت نظر نہیں آتی, لوگوں کے گھروں میں ہوتی ہے. کراچی پورٹ ہے, تو جتنی بھی چیزیں امپورٹ ہوتی ہے کراچی پہ اترتا ہے, جس پہ امپورٹ ڈیوٹی لگتی ہے. لیکن ہر چیز جو کراچی پورٹ پہ اترتا ہے وہ سندھ میں یا کراچی میں استعمال نہیں ہوتا, وہ تو آگے چلا جاتا ہے, پنجاب, کے پی, گلگت بلتستان تک جاتا ہے. تو اس کا ریونیو تو وہ دیتے ہیں نا جو کراچی یا سندھ کے باہر استعمال ہوتا ہے. ہم نے ایک دفعہ اسٹڈی کیا تھا, کراچی کا جو ریونیو کا شیئر ہے وہ 35 سے 40% ہے, 70 نہیں ہے. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کراچی سارا ریونیو جنریٹ کرتا, سندھ نہیں کرتا. یہ بھی غلط ہے. سندھ گورنمنٹ کا بہت بڑا ریونیو نیچرل ریسورس سے آتا ہے, گیس, کول, یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے سندھ گورنمنٹ کے ریونیو کا. یہ بھی غلط ہے کہ جی کراچی ساری ریونیو جنریٹ کرتا اور ملتا کچھ نہیں ہے. یہ سیاستدان یہ بناتے ہیں اپنی ووٹ حاصل کرنے کے لیے, لیکن یہ دونوں فگرز غلط ہیں. دیکھیں, جو ہم نے ایک افغانستان میں امریکہ کی جنگ کا حصہ دار بنے, اس سے وہاں سے ابتدا ہے کراچی کی تباہی. چونکہ جو افغانی آئے, ہتھیار کی فراہمی ہوئی, اس نے کرائم, ڈرگز, منشیات, اس کراچی کو مرکز بنا دیا منشیات کی تجارت کا. اور مجھے یاد ہے 1990s میں بلٹس ملتے تھے سینکڑے کے حساب سے. آپ لے لیں, جتنا استعمال کریں, جو بچ جائے گا اس کے پیسے واپس مل جائیں گے. پوری ایک مارکیٹ بن گئی تھی 1990s میں کراچی کے اندر. تو یہ سب, یہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء, ہمارا افغانستان کی جنگ میں ملوث ہونا, اس کا نتیجہ ہے. وہاں سے پھر ہم دوبارہ نارمل نہیں ہو سکے ہیں, اور وہ بگڑتا چلا گیا. ظاہر تہذیب بھی بدل گئی. جب کرائم, وائلنس, یہ ساری چیزیں عام ہو جائے گی تو لوگوں کے سوچنے کے انداز بھی عام ہو جائیں گے.